سوال میں آبزرویشن ہے کہ ایک گاؤں میں ایک وقت میں 3 نبی آئے. فرض ہاں لیکن یہ بات جو ہے یہ بھی قابل تحقیق ہے. جو ایک گاؤں تھا کیا میں سمجھتا ہوں مجھے پتا ہے لفظ قریہ ابھی قابل بحث ہے. نہیں یہ بات ابھی قابل تحقیق ہے. اصحاب القریہ میں ایٹ اے ٹائم 3 تھے یا 3 مختلف زمانوں میں نبی پیدا ہوئے ان کا ذکر فرما رہا ہے قرآن کریم. اس کی تفسیر میں عزز نام بثالث میں نے ہندوستان میں جواب دیا تھا کہ جماعت احمدیہ کی تفسیر یہ ہے کہ یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور اس سے پہلے کے 2 نبی ہیں. حضرت بعضوں کا خیال ہے حضرت نوح اور حضرت موسیٰ اور بعضوں کا خیال ہے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ مراد ہیں. ان دونوں کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عزت بخشی کیونکہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تیسرا نبی بھیجا پھر. عززناہما بثالث عززناہم نہیں عززناہما ہے عززناہما بثالث ہم نے ان دونوں کو ایک تیسرے سے عزت بخشی جس کا مطلب ہے ان سے افضل آیا ہے. سمجھے آپ؟ اور ایک اور حصہ ہے بڑا اہم میرے نزدیک یہ جو انجیل کی پیشگوئی ہے نا جس میں تمثیل ہے انگوروں کے باغ والی یہ اس پر اطلاق پا سکتی ہے آیت. اس میں یہ بیان کیا گیا کہ خدا تعالیٰ ایک مالک نے ایک باغ لگایا اور پہلے نوکر بھیجا اور اس کو قتل کر دیا اور اس کا انکار کر دیا. پھر اس کے بیٹا بھیجا اس کو بھی لوگوں نے قتل کر دیا اور باغ لوٹ لیا. پھر وہ خدا خود آیا پھر اس نے قابو پایا. تو 3 کا ذکر ہے کہ نہیں دیکھے بات دیکھے اور آخری افضل ہے سب سے وہ خدا کا نمائندہ اس طرح ہوا خدا اتر آیا زمین پر. تو یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مراد ہے اور بیٹے سے حضرت عیسیٰ مراد ہے ظاہر بات ہے. تو مراد یہ ہے کہ 3 ادوار میں خدا تعالیٰ نے مذہب بھیجا لیکن جب ہر دفعہ انکار ہوا اور اس کی یہ کہنا چاہیے تجویز کی گئی اور انکار کر دیا گیا تو خدا تعالیٰ نے پھر ایسی شان کا نبی بھیجا جس کا آنا گویا خدا کا آنا تھا. اور عززناہما بثالث میں یہی مضمون نظر آ رہا ہے جو طاق کی تمثیل والا مضمون ہے. تو یہ خیال کر لینا کہ اس سے ایک گاؤں کے 3 نبی مراد ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ درست ہو سکتا ہے کوئی ایسا واقعہ ہوا میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن اصل معنی اس آیت کے یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے. حضور جس آیت کا ذکر حضور فرما رہے ہیں اس میں عززناہم ہے. اچھا اہل قریہ مراد ہے پھر یہاں ہما نہیں بلکہ ہم مراد ہے. یہ درستی کر لینی چاہیے. میں سمجھتا تھا ضمیر جو ہے وہ انبیاء کی 2 نبیوں کی طرف جا رہی ہے ضمیر اہل قریہ کی طرف جا رہی ہے. عززناہم بثالث ہما نہیں ایک وسیع میں 3 آئے ہیں. قریہ تو اہل قریہ سے مراد اہل قریہ ہیں یہ وہ بستی نہیں قوم بھی قریہ سے مراد ہو سکتی قوم ہی بتا رہا ہے کہ اہل قریہ مراد. ہاں قوم یہ قریہ تو لفظ جو ہے یہ بڑا وسیع لفظ ہے. اس کا معنی ایک گاؤں ضروری نہیں ہے مگر حضور وقت ایک کسی نہیں یہ بھی ضروری نہیں. حضرت عیسیٰ رسول اللہ کا ایک وقت تھا. اب تو جب یہ تفسیر کی جاتی ہے تو ایک وقت نہ تھا. قرآن کریم کے جو محاورے ہیں مذہبی یہ بڑے وسیع ہیں بڑے گہرے معنی رکھتے ہیں. لفظ قریہ کا یہ محدود معنی کہ ایک گاؤں مراد ہے یہ نہیں ہے درست. اس سے مراد ایک تہذیب بھی ہو سکتی ہے ایک اسٹیبلش قوم. قرآن کریم میں اب مثلاً اہل مکہ عمر قرآ ومن حولہا اب اس کا کیا معنی ہے؟ ام القرآ جب کہا من حولہا تو کیا مطلب یہ ہے کہ جو چند بدو بستے تھے ان کے لیے رسول اللہ کو بھیجا گیا.
تو کریا کا لفظ بھی وسیع معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، زمانے کے لحاظ سے بھی